عمران خان صاحب کے پاس یہ پیغام گیا ہے اور عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب ہمارے ایٹمی پروگرام کے اوپر، ہمارے میزائل پروگرام کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں اور یہ نظام، یہ حکومت آپ کی نفرت میں اس نہج پر معاملات لے گئی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کو محفوظ راستہ دیں۔ خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ خان صاحب اب ملک بچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ کیوں؟ اوورسیز پاکستانی آپ کی سنتے ہیں، پاکستانی آپ کی سنتے ہیں کہ آپ کو بنی گلہ شفٹ کر دیتے ہیں، آپ رحم کریں۔ تو میں تو اس کو کہتا ہوں کہ اس نظام نے عمران خان کو رحم کی اپیل کی ہے۔ اب عمران خان اس نظام کو NRO دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ جب یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا انٹرویو آیا کاشف عباسی صاحب کے ساتھ اور ان کے چہرے کے اوپر جو مسکراہٹ تھی، اس انٹرویو کے بعد نا ایک دم نون لیگ حلقوں میں نا کانپیں ٹانگ گئی۔ تو یہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ انہوں نے بڑوں کا اجلاس بلا لیا اپنے حکومتی، اور ادھر سے آرمی چیف اور DGI کو بلا لیا۔ یہ ہوتا ہے جب آپ فارم 47 کے ذریعے آتے ہیں، جب آپ کو قبضہ دیا جاتا ہے نا، تو پھر آپ کو ہر وقت خوف ہوتا ہے کہ یار مجھ سے یہ گھر خالی نہ کروا لیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست.PK دیکھ رہے ہیں۔ ممتاز صحافی صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے۔ سب سے پہلے بات کریں گے جو ابھی موجودہ تناظر میں جو چل رہا ہے، کل پہلا دن تھا مذاکرات کا اور اس کے ساتھ ہی ایک آپ کی خبر تھی، اس پہ تھوڑا الیبوریٹ کریں کہ کسی اہم اتحادی کی ملاقات ہوئی عمران خان سے اور بڑا کچھ سمجھایا گیا ہے، وہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں بالکل میں اپنی بات پہ قائم ہوں، گو کہ کل ایک اتحادی نے کہا کہ جی انہوں نے تردید کیا اس کی، لیکن میں اپنی خبر پہ قائم ہوں۔ عمران خان صاحب کو یہ گڈ فیتھ میں یہ چیزیں کہی گئی ہیں اور عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب اس وقت ملک کی بقا اور سلامتی کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، ہمارے ایٹمی پروگرام کے اوپر، ہمارے میزائل پروگرام کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں اور یہ نظام، یہ حکومت آپ کی نفرت میں اس نہج پر معاملات لے گئی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ سکتی ہیں، پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں، جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی عادات سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے جبر سے، اپنی بربریت سے ہم نے 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ ہم نے 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کی اسٹرینتھ ہیں، جن کے ریمیٹنسز پہ یہ ملک چل رہا ہے، جن کے انویسٹمنٹ جو پاکستان میں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہر مہینے کرتے ہیں، جو پاکستان کے اندر 70-80% جو چیریٹی ورک ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی سپورٹ سے ہو رہا ہے، ہم نے بجائے اس کے کہ ان کو اپنی اسٹرینتھ بناتے ہیں، ہم نے ان کو اپنا دشمن بنا لیا۔ کیوں؟ ہم نے ان کو کہا کہ یہ غدار ہیں، ہم نے کہا یہ بیوقوف ہیں، ہم نے کہا یہ جاہل ہیں، ہم نے کہا ہے کہ یہ پاگل ہیں، ہم نے کہا ہے کہ انہیں باہر بیٹھ کے پتہ نہیں ہے، ہم نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو باہر بیٹھ کے باتیں کرنے والے، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، تم باہر، مطلب اس طرح کی باتیں۔ پھر ہم نے دھمکیاں دی ان کو، ہم ان کے پاسپورٹ کینسل کرتے ہیں، ہم یہاں ان کی فیملیز کو اٹھاتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے محفوظ نہیں ہیں، یہاں ہم ان کی فیملیز کو اٹھاتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز کہ ہم ان کو تانے دیتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم ہم پہ احسان کرتے ہو، پیسے بھیجتے ہو، تم تو اپنی فیملیز کو پیسے بھیجتے ہو، ہمارے اوپر مطلب اس طرح کی۔ اب ہو یہ رہا ہے اس وقت کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں 1 کروڑ، وہ باہر جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں وہ کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر عدالتیں فتح کر لی گئی ہیں، یا یہ افریدی صاحب کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، امین الدین خان صاحب کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، امین الدین خان صاحب کے ساتھ جمال خان مندوخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب، نعیم اختر افغان صاحب، مسرت ہلالی صاحبہ، ان کو لگا دیا گیا ہے۔ یعنی نہ آپ کو آئینی بحث سے انصاف مل سکتا ہے، ریگولر جو سپریم کورٹ ہے، یا یہ افریدی صاحب وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، ادھر عامر فاروق صاحب بیٹھے ہیں، ادھر عالیہ نیلم صاحب بیٹھی ہیں، عدالتوں سے کچھ نکلنا نہیں ہے، انتخابات سے کچھ ہونا نہیں ہے، آپ کے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے، سڑکوں پہ آپ نکلیں گے تو آپ کو سیدھی گولیاں ماری جائیں گی، پرامن احتجاج آپ پاکستان میں کر نہیں سکتے۔ تو اس سب کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان صرف پریشر لیتا ہے گوروں کا، گوری چمڑی جب سامنے ہو تو ٹھیک ہے۔ تو اب دوسرا وہ کیا کرتے ہیں، پاکستان کے فیصلے پاکستان میں بدقسمتی سے نہیں ہوتے، امریکہ میں ہوتے ہیں۔ یہ بات ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ جب امریکہ میں پاکستان کے سارے فیصلے ہوں گے، جب ایک سائفر آئے گا اور کانپیں ٹانگ جائیں گی اور ہم اپنی حکومت کو گرا دیں گے، ہٹا دیں گے، اور ہم اپنی حکومت کو ایسے گرائیں گے کہ حالات یہ ہیں کہ خود مطلب سابق مشیر ہیں IMF کے، جو ڈان میں آرٹیکل لکھتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹانے سے 28 سے 42 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ 28 سے 42 ارب ڈالر، 1 ارب ڈالر میں ہوتے ہیں تقریباً کوئی 300 ارب۔ آپ اس کو ضرب دے لیں کہ 42 ارب ڈالر جو ہے وہ کتنے پاکستانی ارب روپی جو ہے وہ بنتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور چیز جو آپ دیکھیں کہ ہیلتھ پروگرام جو چل رہا ہے، جو یہاں پہ بند کیا پنجاب میں، جو KPK میں چل رہا ہے، KPK میں جو چل رہا ہے، کتنے اس کے اوپر خرچ ہوئے ہوں گے؟ 20 ارب 25 ارب روپے، 20-25 ارب میں KPK کے لوگوں کو
اتنا بڑا آپ نے ان کو سپورٹ دی ہوئی ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں بیماری آ جائے تو اس کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سفید پوشی ہوتی ہے, ایک بھرم ہوتا ہے, لوگوں کے یہ بھرم پنجاب میں ٹوٹ رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ خدا نہ خواستہ جب بیمار ہوتے ہیں تو جس طرح سے وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا کوئی آسان کام ہے, اور آج کل ہر بندے کے حالات اس طرح کے ہیں. تو بجائے اس کے کہ حکومت جو ہے وہ یہاں پہ ہیلتھ کارڈ بحال رکھتی پنجاب کے اندر 900. اب ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ $42 ارب کا ہم نے نقصان کر لیا صرف عمران خان کو ہٹانے کی ہم نے قیمت ادا کی پاکستان نے اور پاکستانیوں نے. ساتھ آپ دیکھیں کہ 983 ارب صرف 1 جنوری سے لے کے اب تک گیس کی قیمتیں جو انہوں نے بڑھائی ہیں عوام کی جیبوں سے 983 ارب اضافی نکالے ہیں. یار 983 ارب تم نے یہ بھی نکال لیے, تم نے $42 ارب کا ملک کو اور ڈز لگا دی, تم نے کروڑوں اربوں روپے کرپشن لوٹ مار کی نظر کر دیے, تم نے اپنی کروڑوں اربوں روپے تم نے چینلوں کو کھلا دیے عمران خان کی دشمنی میں. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف اوورسیز پاکستانیوں کو دشمن بنایا, وہ ادھر ظاہر جون سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو بھی کہہ رہے ہیں, وہ وہاں کی حکومتوں کو بھی پریشرائز کر رہے ہیں, وہ ان کے اوپر بھی دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, تم لوگ کیا کر رہے ہو, تم لوگ اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہو, تم اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہو, تم اس کو مطلب امریکہ میں خاص طور پہ. پھر عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ خان صاحب یہ آپ کی نفرت میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ انہوں نے ملٹری کورٹ سے بے گناہوں کو سزائیں دلوائیں, اس سے یورپین یونین کے جو ہمارے GSP+ سٹیٹس ہے وہ خطرے میں پڑ گیا. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کو کچھ ہوتا ہے تو $9-10 ارب سالانہ ہمیں ڈز لگے گی. پاکستان کے اندر تو حالات بہت ہی خراب ہو جائیں گے. امریکہ کوئی پابندیاں پاکستان کے اوپر لگا دیتا ہے, پاکستان کی ایکسپورٹس کے اوپر لگا دیتا ہے, یا جو وہ امپورٹ کرتا ہے ذرا سی وہ ٹیرف میں تبدیلی کرتا ہے, پابندی لگا دی تو پاکستان کی پوری انڈسٹری گر جائے گی, بیٹھ جائے گی, ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اور بے روزگار ہو جائیں گے. پہلے 1,30,00,000 لوگ خط غربت سے نیچے آئے ہیں 2024 میں, بے روزگاری بڑھی ہے, انسرٹینٹی بڑھی ہے, مایوسی بڑھی ہے, اندھیرا بڑھا ہے. خان صاحب کو ایک اتحادی نے کہا کہ خان صاحب یہ آپ کی نفرت میں وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے یہ ملک پہ پابندیاں لگوا لیں گے, یہ ملک کی ایکسپورٹس کے اوپر پابندیاں لگوا لیں گے, یہ ملک کے خدا نہ خواستہ ایٹمی پروگرام کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں, یہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارا دشمن بھی ایکسپلائٹ کر رہا ہے, لوگوں کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے, علیحدگی پسند تنظیمیں سر اٹھا رہی ہیں, لوگوں کے اندر نفرتیں پڑ رہی ہیں, اداروں کے حوالے سے سینٹیمنٹس لوگوں کے ٹھیک نہیں ہیں. تو خان صاحب یہ حکومت یہ وہ حکومت ہے جن کا مفاد پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہے, جن کے اثاثے جدادیں اولادیں مفادات سب کچھ پاکستان سے باہر ہے. تو خان صاحب اگر آپ نے ان کو جو ہے وہ محفوظ راستہ نہ دیا تو یہ آپ کے خوف میں ایسی چیزیں کرتے جائیں گے کہ جس سے ہوگا یہ کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ملک کو ایسا نقصان ہو جائے گا. بیسیکلی کسی ایک شخص کی ضد سے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس میں عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ خان صاحب اب ملک آپ نے بچانا ہے, ٹھیک ہے, ملک آپ کو بچانا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو محفوظ راستہ آپ کو دینا پڑے گا, آپ کو ان کو NRO دینا پڑے گا, ٹھیک ہے, آپ کو ان کو خوف سے نکالنا پڑے گا. دیکھیں ہوتا کیا ہے, آپ کے کمرے میں بلی گھسا ہے, آپ دروازے کے آگے کھڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو ڈرا بھی رہے ہوں تو وہ نہیں بھاگ سکتے نا, وہ بار بار مطلب یا کوئی ایسا جانور آپ کے کمرے میں آ جائے جس کو آپ نکلنے کا راستہ نہیں دے رہے تو آپ پہ اٹیک کرے گا نا, گارنٹی چاہیے ٹھیک ہے, نظام کو بھی بلی کی طرح. عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کو محفوظ راستہ دیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ کوئی چیز ایسی آپ کے کمرے میں آ جائے, آپ دروازہ کھولتے ہیں, آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اس کو راستہ دیتے ہیں یار نکل جاؤ, میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا. تو بات یہ ہے کوئی پرندہ آ جائے تو آپ دروازہ کھولتے ہیں, اس کو محفوظ راستہ دیتے ہیں یار وہ نکلے. عمران خان صاحب کو ان کے اتحادی نے کہا ہے کہ خان صاحب آپ کو اس نظام کو خوف سے نکالنا پڑے گا, ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں ملک کی خاطر کچھ چیزوں کے اوپر تمہیں راستہ دینے کو تیار ہوں. اور خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ خان صاحب اب ملک بچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. کیوں؟ اوورسیز پاکستانی آپ کی سنتے ہیں, پاکستانی آپ کی سنتے ہیں. یہ آپ کی نفرت میں, ضد میں, انا میں, اپنے اقتدار کی خاطر, اپنی کرپشن لوٹ مار کی خاطر ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس سے خدا نہ خواستہ ملک کو ایسا نقصان پہنچ سکتا ہے کہ سب کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا اور ہم سب پچھتاتے رہ جائیں گے. تو خان صاحب نے اسی لیے پیغام دیا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں معاف کرنے کو تیار ہوں. اور خان صاحب اب ظاہر ہے خان صاحب آتے ہیں باہر, ان کے پاس حکومت آتی ہے, تو وہ کیا پہلے جو ہے وہ فوری طور پہ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے, یا پہلے یہ دیکھیں گے کہ عوام کو کچھ تو ملے جو خودکشیاں کر رہے ہیں, اجتماعی خودکشیاں کر رہے ہیں, احساس پروگرام بند ہو گیا ہے, ہیلتھ کارڈ بند ہو گیا ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں بند ہو گئی ہیں, لوگ سمندر برد ہو رہے ہیں, ڈنکیاں لگا رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ ان کو محفوظ راستہ دیں. اب عمران خان ان کو محفوظ راستہ کس طرح دیتے ہیں پاکستان کی خاطر,
یہ فیصلہ عمران لیکن خان نے یہاں کرنا ایک اور جو سچویشن کریٹ ہوئی رات گئے خاص طور پہ کچھ صحافیوں نے جو آپ کو پتا ہے نام نہاد خود کو صحافی کہتے ہیں انہوں نے سیکیورٹی ذرائع کے نام کے اوپر ٹویٹس کرنا شروع کیا اور سب کے ٹویٹس مور اور لیس بالکل سیم تھے کہ نہ عمران خان کو بنی گالا کی کوئی آفر کی جا رہی ہے نہ کچھ، جبکہ کافی لوگ آپ بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ عمران خان کی قیادت کو کہا گیا پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ آپ کہیں کہ جان کو خطرہ ہے تاکہ آپ کو بنی گالا شفٹ کیا جا سکے اور اس کے بعد آپ جانے حکومت جانے آپ ان کو گھر بھیجے بے شک۔ دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب نے پہلے یہ خبر دی، میں نے بھی چیک کی، میں اپنی خبر پہ قائم ہوں۔ آپ پی ٹی آئی کے جو 8-10 مین لوگ ہیں آپ اپنے طور پہ چیک کر لیں، ٹھیک ہے آپ کی ان میں سے جس کے ساتھ اچھی دعا سلام ہو آپ ان سے آف دا ریکارڈ پوچھ لیں کہ میں آپ کو کوٹ نہیں کروں گی، آپ مجھے بتا دیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ پیغام گیا ہے کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، آپ رحم کریں۔ تو میں تو اس کو کہتا ہوں کہ اس نظام نے عمران خان کو رحم کی اپیل کی ہے، اب عمران خان اس نظام کو این آر او دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، ان کی رحم کی اپیل ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں کرتا۔ یہ وہ فیصلہ رات گئے عمران خان صحافیوں کو سب کو ایک ساتھ موصول ہاں ہوا وہ ٹیکسٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ نا یہ جب آپ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے نا، آپ بیساکھیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ بزدل ہوتے ہیں نا، آپ کمزور ہوتے ہیں، آپ کو وسوسے آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں، بالکل یہ وہی ہے جس کیس میں بھی مجھے بھی اٹھایا گیا تھا، جس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس دن قتل ہی کرنا چاہتے تھے اور جس دن کچھ نامعلوم افراد جس طرح سے کھڑے تھے لوگ وہ پکڑ کے کچھ ٹھیک ہے، اور وہ میں نے ویڈیو بنائی تھی جو ویڈیو عمران خان صاحب نے اپنی ایک سپیچ میں بھی چلائی تھی، تو اس وقت نا ایک ولاگر نے ولاگ کر دیا، اس نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیم کر رہی ہے، عمران خان آیا ہے، وہ اندر گیا بھی نہیں ہے عدالت کے اندر اور اس کی حاضری لگ گئی ہے اور جج نے لمبی تاریخ ڈال دی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ نے ڈبل گیم کری ہے حکومت کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہے اور ان کو بھی آشیرواد حاصل ہے۔ تو یہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ انہوں نے بڑوں کا اجلاس بلا لیا اپنے حکومتی، اور ادھر سے آرمی چیف کو ڈی جی آئی صحیح کو بلا لیا، اچھا کہ جی آپ ہمیں کیٹیگوریکل بتائیں یہ ڈبل گیم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں کس نے کہا ڈبل، انہوں نے کہا یہ دیکھیں جی یہ ایک یوٹیوبر نے ولاگ کیا ہوا ہے کہ ڈبل گیم آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے جب آپ فارم 47 کے ذریعے آتے ہیں، جب آپ کو قبضہ دیا جاتا ہے نا، تو پھر آپ کو ہر وقت خوف ہوتا ہے کہ یار مجھ سے یہ گھر خالی نہ کروا لیا جائے، مجھ سے دکان خالی نہ کروا لی جائے۔ شہباز شریف نے پچھلے دنوں بھی کہا ہے کہ اب وسوسے آ رہے ہیں۔ اب ان کو ہوا یہ کہ کل رات کو جب یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا انٹرویو آیا کاشف عباسی صاحب کے ساتھ، اور ان کے چہرے کے اوپر جو مسکراہٹ تھی، جو زو مانی ان کی الفاظ تھے، جو ان کی مسکراہٹ تھی، جو ان کا ٹویٹ تھا کہ ہمارے مسکرانے کے دن آ گئے ہیں، پھر کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ ہمارے کہکے لگانے کے دن آ گئے ہیں، وہاں پہ پارلیمنٹ کہتے ہیں ہمارے زیادہ ہنسنے کے دن آ گئے ہیں، اور وہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اعتماد سے بات کر رہے ہیں۔ اس انٹرویو کے بعد نا ایک دم نون لیگ کے حلقوں میں نا کانپی ٹانگ گئی، ڈسکشن شروع ہو گئی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے، یہ کیوں پی ڈی آئی والے اتنے پر اعتماد ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے، اور ادھر سے خبریں آ گئی کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے بنی گالا منتقلی کی آفر کی گئی، یہ ہوا کیا ہے۔ پھر ادھر سے رابطے کرنے انہوں نے شروع کر دیے، تو پھر وہاں سے واٹس ایپ گروپ میں میسج کیا گیا کہ سارے جو ہے وہ ٹویٹیں کرو کہ کوئی ہمارا رابطہ نہیں، اور بھائی آپ کا رابطہ نہیں ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے تردید کرنے کی۔ تردید بتاتی ہے کہ کچھ تو ہے۔ 8 فروری کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، کوئی اور پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا مجھے جو میری اسیسمنٹ ہے، یعنی یہ کوئی میری خبر نہیں ہے، میری پی ٹی آئی کے جو لوگ عمران خان صاحب کو مل کے آتے ہیں ان سے جو میری بات ہوتی ہے، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب مارچ کے بعد ایک اور مارچ کی تاریخ دے دیں گے۔ اچھا 8 فروری نہیں ہے تاریخ، مطلب 8 فروری سے تو کام شروع ہوگا نا، ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں نا کہ فروری کے اینڈ میں یا 1 مارچ کو ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے، ماہ رمضان میں تو ممکن نہیں ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے بھی ٹائم کم ہے، تو پھر موسم بھی ذرا یہ فروری والا بھی، لگتا ہے کہ مارچ تک یہ معاملات جائیں گے؟ اگر جائیں گے تو مارچ کے بعد عمران خان مارچ کی کال دے گا، اپریل میں عمران خان مارچ کی کال دے گا، اور یہ جو مارچ ہوگا اس میں جو بھی گھر سے نکلے گا وہ یہ لفاظی نہیں ہے، یہ محاورہ نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ کفن لے کے نکلے گا، وہ اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلے گا کہ میری شاید واپسی نہ ہو، جو کے پی حکومت کہہ چکی ہے کہ اب ہم گولی لے کے نکلیں گے، گولیاں لے کے نکلیں گے۔ دیکھیں وہ اب کے پی کے والوں کو جب پتہ ہے، پنجاب والے تو ہم اور طرح کے لوگ ہیں، ہم پنجاب والے تو کہیں پہ کسی کو لڑتا دیکھ لیں تو وہ جگہ سے ہم بھاگ جاتے ہیں، تو وہ کے پی کے والے ہیں، تو کے پی کے والے ہزارہ والے جب آئیں گے تو وہ ذہنی طور پہ ہر حوالے سے تیار ہو کر آئیں گے کہ یہاں پہ گولی چلنی ہے۔ اچھا آخری 1-2 سوال، ایک تو یہ کہ فیصل امین کا ایک ٹویٹ ہے، علی امین کے بھائی کا، جس میں وہ شہباز گل کو اور شہزاد اکبر کو پراپر بیش کر رہے ہیں، بڑے نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، آپ نے شاید دیکھا، آپ کی نظر سے گزرا ہو،
तो ये क्या माजरा है पीटीआई के अपने अंदर? देखिए, पीटीआई के जो भी लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। साफ़ी अगर पीटीआई की किसी शख्सियत पे तनकीद कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, वो कर सकते हैं। लेकिन पीटीआई के लोग अगर आपस में इस तरह से अपने गंदे कपड़े चौक चौराहे में धोएंगे तो ज़ाहिर है अपनी पार्टी को नुकसान पहुँचाएंगे। जहाँ तक बात है शहबाज गिल साहब की, शहबाज गिल साहब के ऊपर जो जुल्म जबर हुआ है, जो बर्बरियत उनके साथ हुई है, मैं उसका यानी इस हद तक गवाह हूँ कि जब उनको अदालत में लाया जाता था तो हम उनको देखते थे। अल्लाह ताला किसी दुश्मन के साथ भी वो चीज़ ना करवाए जो शहबाज गिल के साथ हुई है, जो उसके साथ जबर हुआ है, जो उसके साथ तशद्दुद हुआ है। और मुझे याद है, यकीन करें फरियाल, कि मुझे इतना दुख होता है ये सोच के, और उस वक्त भी बड़ी मुझे तकलीफ हुई थी जब मैं शहबाज गिल साहब को अदालत में देखता था कि उसको किस तरह से लाया जा रहा है, उसके साथ क्या किया जा रहा है। और फिर पीटीआई के कुछ लोग हमें कहते थे कि शहबाज गिल मिला हुआ है, एजेंसियों का बंदा है, झूठ बोल रहा है। मतलब एक बंदा कैसे वो चीज़ें कर सकता है जो हमने शहबाज गिल साहब की देखी, जो उसके साथ तशद्दुद हुआ। और फिर उस वक्त पीटीआई के अपने लोगों ने इमरान खान साहब को भी गुमराह करने की कोशिश की कि उसके साथ कुछ नहीं हो रहा और ये गलत बयानी है। पीटीआई के लोगों ने उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई उस वक्त शहबाज गिल के लिए। और ज़ाहिर है एक मिडिल क्लास से वो हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी अगर पाकिस्तान से बाहर ना होते तो जो इस वक्त इंटरनेशनल माहौल पीटीआई के लिए बना है, ये कभी भी नहीं बन सकता था। कोई शक नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तानी ने बहुत कुछ किया। और जाहिर है अमेरिका में आतिफ खान का बहुत क्रेडिट है, सजाद बरकी का बहुत क्रेडिट है, और दर्जनों बीसियों ऐसे लोग हैं जो जिनका क्रेडिट शायद बहुत से लोगों से ज्यादा हो, लेकिन उनके नाम कहीं नहीं है। उसकी हिकमत भी है, कुछ लोगों को शौक भी नहीं है, कुछ हिकमत के तहत नहीं चाहते कि उनके नाम आए, उनके यहाँ घर वालों को उठा लिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होंगी। लेकिन शहबाज गिल को ये ताना देना कि तुम पाकिस्तान हो, ये बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि शहबाज गिल ने जो भुगता है, मैं दोबारा कह रहा हूं, अल्लाह ताला ना करे ना करे ना करे कि किसी के साथ हो। सिवाय ये मेरी दुआ जरूर है कि शरीफ खानदान के जो लोग जो इस जबर बर्बरियत फस्तायत का हिस्सा है, एग्जीक्यूशन करने वाले हैं, इनके अलावा अल्लाह ना करे किसी पाकिस्तानी के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी मुसलमान के साथ वो हो जो शहबाज गिल के साथ हुआ है, जो सदाकत अब्बासी के साथ हुआ है, जो और पीटीआई के बहुत से लोगों के साथ। लास्टली फॉर्म 45 और 47 का तजाद जो शुरू हो चुका है सिलसिला, और जो इलेजिटिमेसी गवर्नमेंट की मजीद बता रहा है, आपको लगता है ये भी एक पैनिक का नतीजा हो सकता है? क्योंकि अभी तो आगाज है सिर्फ। नहीं, वो ये इनके अंदर जो बेशर्मी और डटाई है उससे इनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ। आप इनको फॉर्म 47 वाला कहें, आप इनको घुस बैठिया कहें, आप इनको कहें कि ये आवाम के वोट से नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि भाई इनसे पीछे लगा के आपने नताइज तब्दील किए, वो भी पैनिक नहीं, उसकी वजह से हो नहीं सकता। नहीं हो सकता ना। उसकी वजह यह है कि वो इसलिए कि अवाम के लिए वो एक ताज़ा हवा का झोंका है। अकील अब्बासी साहब की जजमेंट, शाहिद वहीद साहब की जजमेंट, इरफान सादत खान साहब की जजमेंट अवाम के लिए एक थोड़ा सा एक है अवाम को कि यार चलो सुप्रीम कोर्ट में कोई तो जज हैं जो बोल रहे हैं। लेकिन इनको इसलिए शर्म नहीं आ सकती। और इसी तरह से पहले जो आदिल बाज़ई वाला फैसला जो दिया उसमें भी आई थिंक अकील अब्बासी साहब भी थे, आयशा मलिक साहबा थी, मंसूर अली शाह साहब थे। अवाम के लिए एक है थोड़ा सा सुकून का, सुख का सांस कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदलिया में ऐसे जजेस मौजूद हैं जो अपने हलफ के मुताबिक चल रहे हैं। सारे वो नहीं है जो आईनी बेंच में बैठ गए हैं। लेकिन इनको इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि इनको पता है कि आईनी बेंच हमारे साथ है या अफरीदी साहब हमारे साथ हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इनको कोई पैनिक नहीं, इनको कोई परेशानी नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।